بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے نادی علی کے حوالے سے آپ اللہ کے سامنے مختلف حصوں میں مختلف قسطوں میں اس عنوان کو بیان کیا ہے، اور میں نے بتایا کہ یہ نادی علی جو احمد رضا خان نے علم العلماء میں، فتاوی رضویہ میں اور اپنی 5 سے 7 کتابوں میں تقریباً اس نادی علی کو بیان کیا، اور علم العلماء میں تو اس نے احمد رضا خان نے اس نادی علی کو لکھنے کے بعد گویا حضرت علی کو دافع البلا، مشکل کشا اور حاجت روا تک ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ نتیجہ کہاں جا کے پہنچے گا۔ تو کیا نادی علی، احمد رضا کا اس نادی علی سے استدلال کرنا، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عقیدے کے باب میں احادیث قطعیہ یا قرآن کی آیات قطعیہ، وہ آیتیں جن سے قطعیت ثابت ہوتی ہے، وہ یا وہ احادیث جن سے قطعیت ثابت ہوتی ہے، عقیدے کے باب میں وہ چلتی ہے۔ احمد رضا نے جس چیز کو بیان کیا اس کی کیا علمی حیثیت تھی وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اب میں الزامی طور پر ایک چیز سمجھانے کے لیے بریلویوں کے آگے خود ان کا آئینہ رکھتا ہوں، تاکہ امید ہے کہ ان کو اس بات سے کچھ سمجھ میں آ جائے۔ جیسا کہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک آدمی کو جب سمجھ میں نہیں آتا تو پھر آخر میں اس کو آئینہ دکھا دیا جاتا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں بریلویوں کا احمد رضا خان کا خلیفہ مولوی نعیم الدین مراد آبادی، اور اس نعیم الدین مراد آبادی کا خلیفہ مولوی مفتی احمد یار خان نعیمی، جس کو بریلویوں نے حکیم الامت، مجدد دین و ملت اور پتہ نہیں کن کن القابات سے پکارا اور نوازا ہے، اس کا بیٹا صاحبزادہ اقتدار احمد خان نعیمی، یہ اس کی کتاب ہے تنقیدات علی مطبوعات میرے پاس۔ اس کے صفحہ نمبر 204 کے اوپر ان سے سوال ہوا کہ شمع شبستان رضا جو تباہ ہے، یہ کتاب 4 حصوں کی ہے، ایک جلد مجلد ہے۔ آگے چل کر انہوں نے لکھا کہ اس کے صفحہ 72 پر ہے کہ عمل ناد علی شریف قضائے حاجات حل مشکلات میں مشہور و مقبول ہے۔ جواہر خمسہ میں لکھتے ہیں کہ غزوہ تبوک میں جب لشکر اسلام پر شکست کے آثار ظاہر ہوتے ہوئے تو سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کی پریشان حالی دیکھ کر مغموم ہونے لگے۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ کلمات یعنی ناد علی شریف لے کر آئے، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پڑھا۔ 3 مرتبہ پورے نہ ہوئے تھے کہ شیر خدا حاضر آئے اور لشکر کفار پر عقاب کی طرح جھپٹے، چند ہی ساعت میں کچھ قتل ہوئے، باقی فرار ہو گئے۔ اس فتح میں بہت ہی مال غنیمت مسلمانوں کو حاصل ہوا۔ سوال یہ ہے کہ یہ بات اس سے پہلے ہم نے کسی سے نہیں سنی۔ سائل تو کہہ رہے ہم نے کسی سے نہیں سنی، لیکن بریلویوں نے سنی ہوئی ہے احمد رضا خان سے، نہ ہی کسی تاریخ اسلام میں پڑھی، نہ ہی واقعات غزوات یا غزوہ تبوک کے بیان میں، نہ کسی حدیث شریف میں ایسا لکھا دیکھا، نہ عملیات کی کتاب میں، یہاں تک کہ اسی مجموعے سے پہلے شمع شبستان رضا صفحہ 60 پر ناد علی کا ذکر فوائد ملتا ہے، وہاں صرف اس کے 15 فوائد از امام جعفر صادق بیان کیے گئے ہیں۔ یہ بات وہاں بھی نہیں لکھی۔ اس دعائیہ ندائیہ وظیفے کے الفاظ سے بھی پتہ لگتا ہے کہ یہ بات درست نہیں۔ ہمارے خطیب صاحب فرماتے ہیں کہ یہ کسی جاہل کاذب احمق شیعہ نے اس کتاب میں ملاوٹ کی ہے، یا کتاب کی کاتب کی حرکت ہے، یا ناشر کی فرمایا جائے کہ درست بات کیا ہے۔ یہ مفتی اقتدار احمد خان نعیمی سے ایک صاحب نے سوال کیا۔ اب وہ اس کا جواب کہتے ہیں، اب تو شیعہ لوگوں نے کس بیانی میں بھی کمال کر دیا ہے۔ اول تو جھوٹ بولنا ہی بدترین باعث لعنت عیب ہے، لیکن اگر جھوٹ بولنا ہی ہے تو کم از کم یہ خیال رکھنا چاہیے کہ کچھ تو جھوٹ کسی نہ کسی طرح جچ جائے، مگر یہ لوگ تو تقیے کی آڑ اور سہارا لے کر ایسے سفید اور احمقانہ جھوٹ لکھنے لگ گئے کہ حماقت پر خود ان کی عبارت کہہ دیتی ہے کہ سراسر جھوٹ بنایا گیا ہے۔ ناد علی کا یہ واقعہ بھی ابھی حال ہی میں کسی نادان شیعہ نے اس کتاب شمع شبستان رضا کے حصہ 4 عزیز الخلائق میں ملاوٹ کیا ہے، یا یہ شیعہ ناشر کی شرارت ہے، یا شیعہ کاتب کی، یا کسی تصحیح کرنے والے شیعہ رافضی کی، ورنہ پہلی مطبوعات میں یہ گھناؤنی احمقانہ ملاوٹ موجود نہیں ہے، نہ مطبوعہ بریلی میں، نہ مطبوعہ سکھر میں۔ اس ملاوٹ اس بیانیہ میں 4 حماقتیں۔ اولا یہ کہ یہ ناد علی کا وظیفہ امام جعفر رضی اللہ عنہ کا بنایا ہوا ہے، ان سے پہلے کہ کسی بزرگ سے یہ وظیفہ ثابت نہیں، نہ صحابہ سے، نہ اہل بیت سے، نہ تابعین سے، نہ کسی حدیث و تاریخ میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ ثانیاً یہ کہ اس ملاوٹ کرنے والے نے حماقت سے غزوہ تبوک کا نام لیا، حالانکہ غزوہ تبوک میں تو بالکل جنگ ہی نہیں ہوئی۔ جب لشکر اسلام تبوک میں پہنچا تو پہلے ہی دن کفار نے جزیہ دینا قبول کر لیا، نہ جنگ ہوئی، نہ مال غنیمت ملا۔ اگر یہ کاذب ذرا عقل مند ہوتا تو کسی دوسرے غزوے کا نام لے لیتا، تاکہ کچھ تو بیچارے کا بھرم رہ جاتا۔ خیال رہے کہ کل 27 غزوات ہوئے ہیں، جن میں سے 10 غزوات میں جنگ ہوئی اور 17 غزوات میں جنگ ہی نہیں ہوئی، اب جن میں سے ایک غزوہ تبوک بھی ہے۔ اصطلاح صحابہ میں غزوہ اس اسلامی لشکر کو کہتے ہیں۔ آگے چل کر انہوں نے لکھا، تیسری حماقت یہ کہ کاذب کہتا ہے کہ ناد علی کا وظیفہ پڑھا گیا تو علی آئے اور عقاب کی طرح کفار پر ٹوٹ پڑے، حالانکہ اس غزوہ تبوک میں تو مولا علی ساتھ ہی نہ گئے تھے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ساتھ چلنے سے منع کرتے ہوئے فرمایا اے علی تم یہی مدینہ میں عورتوں بچوں کی حفاظت و ضروریات کے لیے ٹھہرے رہو۔ مولا علی نے اس محرومی شرکت کو اچھا نہ سمجھا اور کچھ عرض کرنا چاہا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی تم میرے لیے بمنزلہ ہارون ہو جو حضرت موسیٰ کے وزیر تھے، اور کچھ دیر کے لیے ان کے پیچھے حفاظتی انتظامات کی نیابت فرمائی تھی۔ آگے انہوں نے پھر حضرت علی کے فضائل بیان کیے ہیں، حضرت علی کے فضائل پر آیتیں ہیں، لیکن چونکہ ہمارا مقصود یہاں پر جس موضوع کو ہے وہ موضوع زیادہ طویل نہ ہو جائے تو وہ بھی آپ حضرات کے سامنے بیان کر دوں تھوڑا سا مختصر کر کے۔ انہوں نے لکھا کہ جناب چوتھی حماقت یہ ہے، پہلے کہتے ہیں کہ مولا کا نام اتنا دور رکھا کہ لفظ امام آپ کے نام کے ساتھ فٹ اور مناسب ہی نہیں آتا۔ اگر کوئی شخص امام علی کہتا بھی ہے تو پوچھنے پڑتا ہے کس کو بلایا یا کون مراد ہے، بخلاف امام حسن اور حضرت امام حسین وغیرہ کے لفظ امام ان کے ناموں کا جز بن گیا۔ شمع شبستان رضا حصہ چاروں کی اس کاذبانہ ملاوٹ میں چوتھی حماقت یہ کہ اس وظیفے کے الفاظ ہی بتا رہے ہیں کہ یہ وظیفہ نہ حضرت جبرائیل لے کر آئے نہ ہی اس کا ورد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، اس لیے کہ الفاظ اس طرح ہیں ناد علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بنبوتک یا رسول اللہ وبولایتک یا علی یا علی یا علی۔ ترجمہ کہ اے مصیبت زدہ پکار تو مولا علی کو جو عجائبات کا مظہر ہے، عجیب و غریب کرامات کے مظہر ہیں، پائے گا تو ان کو مددگار اپنے لیے تمام مہمات اور غموں والی مشکلات میں عن قریب تمام حل ہو جائیں گی، آپ کی نبوت سے یا رسول اللہ اور تمہاری ولایت سے اے علی اے علی اے علی۔ یہ ہے وظیفہ اور اس کا ترجمہ۔ اب کوئی پوچھے اس ملاوٹی کاذب سے کہ اگر یہ وظیفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کے لیے دیا گیا اور معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تو پھر آپ نے بنبوتی کا یا رسول اللہ سے کون سے نبی رسول مراد لیا، اور کون نبی رسول اس وقت دنیا میں موجود تھا، کس کی نبوت و رسالت دنیا میں قائم تھی بجز خود آپ کے، اور خود کو اس طرح خطاب کیا ہی نہیں جا سکتا۔ بہرحال یہ ملاوٹی کذاب کچھ بھی کر لیں، ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں، نہ دال گلتی ہے نہ بات بنتی ہے، اور ان کی ہر حماقت خود ہی سامنے آ جاتی ہے۔ واللہ اعلم۔ یہ انہوں نے صاحبزادہ اقتدار نے یہ تفصیل سے عبارت نقل کی جس سے خلاصہ یہ نکلا کہ یہ رافضی اور شیعوں کی ملاوٹ ہے، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ ملاوٹ احمد رضا خان نے کی ہے، اور بقول مفتی احمد یار کے بیٹے کے کہ احمد رضا خان وہی کذاب اور وہی ملاوٹیا ہے اور وہی یہ بناوٹیا ہے جس نے یہ بات بنائی ہے اور پھر اس سے استدلال کیا ہے۔ گویا یہ جتنے میں نے صاحبزادہ اقتدار کی کتاب میں سے پڑھا ہے، جتنے فتوے ہیں کذاب کے اور جناب ملاوٹیوں کے یا رافضیوں کے یا شیعوں کے، وہ فتوے ان مولوی صاحب بریلوی مولوی صاحب کی زبان سے احمد رضا کی گردن پہ فٹ ہوتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ناد علی پر جس طریقے سے اشرف جلالی نے بیان کیا یا جس طریقے سے ریاض قادری نے بیان کیا، صاحبزادہ اقتدار احمد نے جو یہ کذاب اور ملاوٹیا اور بناوٹیا اور شیعہ اور رافضی اور احمد کے ہار تحفتاً جو بھیجے ہیں، میں سمجھتا ہوں اشرف جلالی کو یہ اپنے گلے میں سجا لینے چاہیے، اور اسی طریقے سے وہ بریلوی جو اس ناد علی کو بطور استدلال پیش کرتے ہیں احمد رضا سمیت الیاس قادری سمیت، یہ سارے یہ جھوٹ اور احمق اور کس بیانی اور ملاوٹی اور کذاب اور شیعہ اور رافضی، یہ سارے ہار لے لو اور آپس میں بانٹ لو، بس یہی اس تمہارے حصے میں بچتا ہے۔ باقی اس ناد علی کی حیثیت کیا ہے وہ ساری آپ حضرات کے سامنے ان مختلف قسطوں میں آ گئی ہے۔ یہاں تک ہماری یہ موضوع سے متعلق بات مکمل ہوئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یا باطل کو شک مفتی نجیب اللہ عمر